سے کہنا چاہتا ہوں انڈیا میں بہت سارے اسکالر پیدا ہوئے, بہت ساری کتابیں لوگوں نے لکھی, بہت سارے لوگ بہت چمکیلے مدرس بنے جن سے درس گاہیں آباد تھی, لیکن جو مقام اعلیٰ حضرت کو حاصل ہوا وہ دوسرے نہ کسی مدرس کو, نہ کسی فقیہ کو, نہ کسی مفتی کو. کیوں؟ امام بخاری نے حدیث کی کتاب ترتیب دی اور بھی بہت سارے محدثین دنیا میں پیدا ہوئے, لیکن بخاری کو قرآن کے بعد سب سے مستند کتاب کا درجہ حاصل کیوں ہوا؟ سب سے افضل کتاب بخاری ہے قرآن کے بعد, جبکہ بخاری میں بھی بہت ساری ضعیف حدیثیں ہیں. بخاری کو تمام کتابوں پہ فوقیت حاصل کیوں ہوئی؟ ہمارے محدثین فرماتے ہیں صرف اس لیے کہ امام بخاری کا تقوی, ان کی پرہیزگاری, ایک حدیث پاک لکھنے کے بعد وہ تازہ غسل فرماتے, تازہ وضو کرتے, 2 رکعت نماز پڑھتے, پھر کہتے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی اللہ کے رسول نے ایسا فرمایا. ان کا ادب, ان کا ڈسپلین, ان کا تقوی, ان کی پرہیزگاری, ان کا عشق رسول, یہ وہ سرمایہ تھا جس نے تمام محدثین کی جماعت میں اسے ممتاز کر دیا, اسے ڈسٹنکٹ اور مقام امتیاز عطا کر دیا. اسی طرح محدثین بہت ہوئے انڈیا میں, مورخین بہت پیدا ہوئے انڈیا میں, اسکالر بہت پیدا ہوئے, لیکن اعلیٰ حضرت کا عشق رسول, ان کا تقوی, ان کی پرہیزگاری, نبی کی محبت میں دل جلانا, یہ وہ ان کی ادائیں تھی جن کی وجہ سے تمام اسکالرز کی جھرمٹ میں اعلیٰ حضرت کو وہ مقام عطا ہوا کہ سارے لوگ حضرت رہ گئے اور سیدی احمد رضا اعلیٰ حضرت کے مقام پہ فائز ہو گئے. تو وہ بہت بڑی دولت میری بہت پھیل گئی ہے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کو اتنی دولتیں علم و فن کی ملنے کے بعد انہوں نے قرآن سے ہی سائنس سیکھا تھا, قرآن سے حکمت سیکھی تھی. بدایوں کی سرزمین ہے. فجر کی نماز آپ پڑھا رہے ہیں, کون؟ سرکار اعلیٰ حضرت. فجر کی نماز میں قرات لمبی ہو گئی, فجر میں قرات لمبی ہونی چاہیے. آپ لوگ کتنے دنیا دار ہوتے جا رہے ہیں, ذرا سی قرات لمبی ہوئی بس فوراً ٹوکا ٹوکی شروع, جبکہ بالکل لمبی صورتیں فجر کی نماز میں اور ظہر کی نماز میں ہونی چاہیے, اور پھر عشاء اور عصر میں درمیانی اور مغرب میں چھوٹی صورت, یعنی فجر میں لمبی صورت ہو, قرآن پاک پڑھنے اور سننے کا لطف آ جائے. لیکن ہم لوگوں دنیا داری کی میں اس طرح پھنسے, لمبی قرات ہوئی تو ہم لوگوں کا دل گھبرانے لگتا ہے. بدایوں کی سرزمین ہے. اعلیٰ حضرت وہاں تشریف لے گئے تھے. فجر میں آپ کو صاحب مسجد کے امام نے آپ کو آگے بڑھا دیا. آپ کے سامنے کون آگے بڑھتا؟ آپ نے نماز پڑھائی اور قرات لمبی فرما دی آپ نے. سرکار اعلیٰ حضرت نے قرات لمبی, ایسی لمبی قرات فرمائی چونکہ آپ حافظ قرآن بھی تھے, پہلے آپ مفتی تھے, عالم تھے, سب کچھ تھے, لیکن ایک ایسا لاجواب اسکالر انڈیا کے اعلیٰ حضرت جو صرف 29 دن میں آپ نے پورا قرآن یاد فرما لیا ہے. اس طرح دنیائے حفظ میں بھی وہ مقام اللہ نے عطا فرمایا ہے جس بلندی کو کوئی دوسرا حافظ آج تک نہیں چھو سکا ہے. 29 دن میں پورے قرآن کے حافظ بنے. قرات لمبی ہو گئی. سلام پھیرنے کے بعد سارے مقتدی پورب کی طرف تکنے لگے کہ شاید کہ آفتاب نکل گیا ہے. اعلیٰ حضرت نے لوگوں کی بے چینی دیکھی. اس کے بعد آپ مڑ کے فرماتے ہیں حضرات آپ بے چین نہیں ہوں, ابھی آفتاب کے طلوع ہونے میں 3 منٹ 48 سیکنڈ باقی ہے. اللہ الصمد, 3 منٹ 48 سیکنڈ باقی ہے. یہ کوئی مولوی بول رہا تھا یا ایسٹرولوجی کا ایکسپرٹ بول رہا تھا؟ یہ کوئی مولوی بول رہا تھا یا ایسٹرونومی کا ماہر بول رہا تھا؟ اس عاشق رسول کو علم نجوم, علم فلکیات, ایسٹرولوجی, ایسٹرونومی پہ اتنی مہارت حاصل تھی کہ آفتاب کو دیکھ کے گھڑی کی سوئی وہ ملا لیتے تھے اور دوسرے کی گھڑی سے جب ٹائم ملاتے تو 1 منٹ کا بھی فرق نہیں پاتا تھا. وہ عالم جلیل کا نام ہے سیدی اعلیٰ حضرت, جس کو علی گڑھ یونیورسٹی کا وائس چانسلر یہ کہنے پر مجبور ہو گیا اگر کوئی پرسنالٹی نوبل پرائز کی مستحق ہے تو سیدی احمد رضا کی ذات ہے. میتھمیٹکس کا ایک پرابلم ہے, اس کو حل کرنے کے لیے ضیاء الدین احمد علی گڑھ یونیورسٹی AMU کے وائس چانسلر, جو خود میتھمیٹکس میں گولڈ میڈلسٹ تھے اور یورپ کے پڑھے لکھے تھے, ایک میٹر میں پھنسے, میتھمیٹکس علم ریاضی, اس میں پھنسے تو اب اس کے حل کے لیے وہ جرمنی جانے کی تیاری کرنے لگے. سید سلیمان اشرف بہاری
عربی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے یونیورسٹی میں. اس نے کہا کہ سر آپ جرمنی جا ہی رہے ہیں, بریلی یہاں سے چند گھنٹے پہ ہے, چلیے اعلیٰ حضرت کے پاس چل کے اس میٹر کو حل کرتے ہیں. وہ تعجب سے تاکنے لگے کہ وہ تو مولانا صاحب ہیں, یہ میتھ کا مسئلہ ہے, وہ کیا حل کریں گے؟ کہا نہیں آپ نہیں جانتے, بہت بڑے عالم ہیں اور تمام عصری علوم پہ بھی مہارت ان کو حاصل ہے. وہ سن کے رہ گئے. پھر وہ جرمنی جانے کی تیاری کرنے لگے تو سلیمان اشرف صاحب نے کہا کہ ذرا چل بریلی چل کے دیکھیں, حل کریں. جب بار بار اصرار انہوں نے کیا تو انہوں نے ان کا دل رکھنے کے لیے کہ چلو جانا تو ہے ہی جرمنی, لیکن چند گھنٹے پہ بریلی ہے, چلو چلتے ہیں تاکہ میرے ایک پروفیسر کا دل رہ جائے. چلے بریلی. اعلیٰ حضرت کا ٹائم مقرر تھا, 2 بجے رات میں وہ اٹھتے تھے, آنکھ سے آنسو بہاتے, نبی کی محبت میں دل جلاتے, نعت پاک لکھتے. ڈاکٹر اقبال نے کیا کہا ہے, جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی, کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. عطار ہو, رومی ہو, رازی ہو, غزالی, کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سحرگاہی. ولایت مل نہیں سکتی جب تک کہ رات کے آخری حصے میں آنسو نہ بہایا جائے, اللہ کی بارگاہ میں رویا نہ جائے, دھویا نہ جائے. آج میں نے ایک کیسٹ میں سنا حضور امین شریعت مدظلہ نورانی کی وہ تقریر, انہوں نے اس ایک ٹاپک پہ تقریر کی تھی, رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربا. اللہ ان سے راضی, وہ اللہ سے راضی کس سے؟ جو اللہ سے خوف کھاتا ہو, اللہ سے ڈرتا ہو, اللہ کی یاد میں جو آنسو بہاتا ہو. تقریر کے آگے کے جملے ایسے تھے حضرت کے جیسے کہ موتی ٹپک رہا ہو. حضرت کہتے تھے جب تک کہ آپ آنکھ سے آنسو بہائیں گے نہیں تب تک اللہ سے ڈرنے کا حق ادا نہیں ہوگا. آپ کو آنسو بہانا ہوگا, رونا ہوگا. سرکار اعلیٰ حضرت رات کے 2 بجے اٹھتے, آنسو بہاتے, نبی کی محبت میں دل جلاتے, نعت پاک لکھتے, کتابیں لکھتے, اور اس کے بعد پھر فجر کی نماز کے بعد کتاب, ظہر کی نماز سے پہلے تھوڑا قیلولہ, پھر اس کے بعد مطالعہ. عصر سے مغرب کے درمیان کا ٹائم تھا لوگوں سے ملاقات کرنے کا. علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر گئے بریلی, اسی ٹائم میں آپ کے گھر کے باہر طرف کرسیاں لگتی تھیں. امریکہ, یورپ, ہالینڈ سے جو لوگ آتے تھے, انڈیا کے بھی مختلف شہروں سے, سب سے آپ ملاقات فرماتے تھے. اسی ٹائم میں ضیاء الدین احمد گئے. آپ نے ان سے پوچھا مسکراتے ہوئے, کہیے کیسے آنا ہوا؟ کہا حضور ایک مسئلے کو لے کر میں آیا ہوں. کہا کہیے. کہا حضور تنہائی چاہیے, وہ میٹر بڑا گہرا ہے, بہت مشکل مسئلہ ہے. آپ نے کہا کہیے تو صحیح, مگر یہ پھر کہا کہ حضور بڑا گہرا میٹر ہے, تنہائی چاہیے, وقت لگے گا. آپ نے کہا کہ کہیے تو صحیح. چنانچہ ضیاء الدین احمد نے جب میتھ کے مسئلے کو رکھنا شروع کیا, ابھی وہ سوال کو کمپلیٹ نہیں بھی کر پائے ہیں. جس میٹر کے سولوشن کے لیے وہ جرمنی کا سفر کر رہے تھے, اعلیٰ حضرت نے وہ سیٹسفیکٹوری تشفی بخش جواب دیا کہ ضیاء الدین احمد کے پاؤں تلے کی زمین سکے رہ گئی. وہ بولنے پر مجبور ہوا. آج تک میں علم لدنی کے بارے میں سنا کرتا تھا, آج میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ علم لدنی کیا چیز ہے. یہ وہ ہستی ہے جو نوبل پرائز کی مستحق ہے. اور پھر وہاں سے لوٹنے کے بعد یہ حال ہوا کہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ جب لوٹا, ٹائی پہننے والا ٹائی بھی چھوڑ دیا, داڑھی منڈانے والا داڑھی رکھنا شروع کر دیا, نماز سے غافل وہ نمازوں کا پابند بن گیا. یہی ہے اعلیٰ حضرت کہ جن کے پاس کوئی مسئلہ لے کر جائے, ادک سے ادک مسائل بھی بس چٹکی بجاتے ہوئے چٹکی میں حل ہو جائے. اور جب جانے والا دنیا دار بن کے گیا ہو,